صہیونی فوج کی ظلم و بربریت انتہا کو پہنچ گئی۔ اسرائیلی طیاروں اور ٹینکس نے گولہ باری کر کے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ فلسطینی شہروں پر چند گھنٹوں میں درجنوں حملے کیے گئے۔ صہیونی فوج نے مغربی کناروں کے شہروں نابلوس، جیریکو اور رام اللہ کو نشانہ بنایا۔ 200 سے زائد شہری شہید ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 9000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 3500 سے زائد بچے اور سینکڑوں خواتین شامل ہیں۔ غزہ حکام کے مطابق جبالیہ کیمپ حملے میں 195 افراد شہید جبکہ 120 تاحال لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ڈھٹائی اور بے شرمی، غزہ پر 10,000 سے زائد بم پھینکنے کا اعتراف کر لیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے فلسطین میں، اس حوالے سے روزانہ ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ کی ترک حکام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ کے حکام نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے امریکہ کا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ تعلقات بحال ہونے کی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک ڈپلومیٹک ایفرٹ تو ہو رہی ہے، اور تمام جو ریجنل کنٹریز ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سب ورڈ ہیں کہ ایکسپینڈ نہ کرے، لیکن سم ہاؤ جو انڈیکیٹرز ہیں آن گراؤنڈ، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وار ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کی تیاری بھی ہے دونوں طرف۔ ابھی ایک تو آپ نے ذکر کیا ایرانی فارم منسٹر کا ترکی کا دورہ ہے، بیکاز ترکی میں بھی آپ دیکھا بہت پروٹیسٹ ہوئے، بڑا اعتراض ہے، آپ کہہ لیں اضطراب ہے سوسائٹی میں، اور اسٹریٹ پہ اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید جارڈن بھی ریکال کر رہا ہے اپنا امبیسڈر، اور ساؤتھ امریکن کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے ریکال کیے ہیں امبیسڈرز، اور ایک دو نے شاید منقطع کر دیے تعلقات۔ سو دیر از لاٹ آف پریشر جو انٹرنیشنلی آ رہا ہے۔ اچھا، فزیکلی ابھی اگر 3 تھیٹرز دیکھیں، ایک تو غزہ کا اٹ سیلف ہے جہاں گراؤنڈ آفینسو کی کوشش کی گئی، اور ابھی کچھ سائٹس ہیں جو لیٹس سے عرب یوٹیوبنگ سائٹس ہیں، وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کافی اس میں مشکلات ہیں، اور اسرائیل کا آرمر بھی ہٹ ہوا ہے۔ پھر کچھ اس طریقے سے ایسا ٹیکٹیکل ایمونیشن یوز ہو رہا ہے جو اس ایسے سیکٹر میں نہیں تھا، جس طرح لوٹرنگ ایمونیشن ہے جو رشیا یوکرین وار میں یوز ہوا، ٹاپ اٹیک کرتا ہے اوپر سے، اور اسرائیلی ٹروپس کو اٹیک کیا گیا، اور وہاں پہ آئی تھنک دیر از لاٹ آف کنفیوژن بھی ہے اور بیولڈرمنٹ ہے کہ ہم اتنی بڑی پاور ہو کے ان کو جو ہے صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سک رہے۔ باقی جو ایسے انسانی المیہ اپنی جگہ ہے، اس میں جو کلنگز ہیں، اس میں جو اسیسینیشن ہے فلسطینیوں کی وہ کنٹینیو کر رہی ہے، اس طرح ویسٹ بینک میں بھی کلنگز ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے جو ساؤتھ والا تھیٹر ہے اور نارتھ والا۔ حزب اللہ کا لائکلی ہے کہ کل حسن نصر اللہ کو بڑا اعلان کریں گے، کیا وہ اب جنگ ڈکلیئر کرنے لگے اسرائیل پہ، اور اس کا مطلب ہے کہ ناردرن اسرائیل اور سدرن لیبنان بھی ایک تھیٹر بن جائے گا لڑائی کا، اور یہ ایکسپینڈ کر جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ یو ایس کے ایئر کرافٹ جو ٹینکرز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں لانگ رینج فلائٹس کو، وہ کچھ رپورٹ ہوئے ہیں، آسٹنٹ کی رپورٹ ہے کہ دے آر فلائنگ اوور گلف اور ریڈ سی کی طرف موومنٹ ہے، 6 ٹینکرز ہیں، اور یہ ایئر ریفیولنگ کے لیے نارملی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے یمن کو، تو ان کے جہاز ریفیول کریں گے مڈ وے، اور پھر شاید یمن کو نشانہ بنایا جائے گا اگلے 48 گھنٹے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا عربین پینسولا ابھی جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ سو آئی تھنک دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس، ڈسپائٹ جتنی ایفرٹ کی جائے دونوں طرف سے سخت پوزیشن لی گئی ہے۔ ڈیولپمنٹس بہت اہم ہیں، یقیناً اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔